ويقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. اور باپو میں نے کچھ شان لکھی ہے سیدی علی مقام حضرت امام حسین کی، تو اب پورا تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، مگر یہ کربلا کے اندر جو ماحول ہوا اس پر میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گا. میرے کلام سے لکھا ہے میں نے کہ تپی سے کربل سے حلق سوکھی، حضرت علی اکبر کی حلق سوکھی ہے تو بار بار میدان کربلا میں جاتے ہیں آتے ہیں. تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ تپی سے کربل سے حلق سوکھی، امام نے پھر زبان چوسی، کہا لپٹ کر کے دیکھو اکبر وہ نانا تم کو بلا رہے ہیں، کہا لپٹ کر. ہاں امام علی مقام نے یہی کہا تھا کہ بیٹا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے، حشر کے دن گانا جان کے ساتھ فوج کوثر پر ملیں گے، یہی بات کہی تھی امام حسین نے. تو کہا لپٹ کر کے دیکھو اکبر وہ نانا تم کو بلا رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات میرے امام نے جب علی اصغر کو گود میں لے کر یزیدیوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اے یزیدیوں تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، آپ لوگ میرے خون کے پیاسے ہو، میرے ننھے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے کچھ بوند پانی دو. بھائی آل رسول کا بہت بڑا احسان ہے آج دنیا پر، یاد رکھو. اسی لیے کبھی بھی ان سیدوں کے دل کیوں دکھنے نہ پائے، یہ بات یاد رکھنا. کبھی وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا ورق اگر کیچڑ میں بھی پڑ جائے تو اسے صاف کر کے سر پر ہی رکھا جائے، یہ بات یاد رکھنا. الگ ہے ہم جب علم کے بلبوتے پر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ علم ماحول ایک الگ رہتا ہے، وہ بند و نصیحت ہوتی رہتی ہے، مگر یہ بات کبھی بھی دل میں مت لانا کہ بھائی ہم سیدوں سے بڑھ کر، ہم کتنے بھی بڑے خاندان کے کیوں نہ ہو جاؤ سیدوں سے تو چھوٹے ہی رہیں گے. ہاں تو میں نے آگے لکھا ہے جب علی اصغر کو لے کے گئے تو میں نے لکھا ہے کہ علی اصغر پر لکھا ہے کہ جوان لاشیں بہت اٹھائی، امام علی مقام نے بہت لاشیں ہیں، جوان لاشیں بہت اٹھائی اور آج اصغر کی باری آئی. اللہ اکبر. جوان لاشیں بہت اٹھائی اور آج اصغر کی باری آئی. حسین تم پر نثار جاؤں کہ تم نے اف تک کیا نہیں ہے، حسین تم پر نثار جاؤں کہ تم نے اف تک کیا نہیں ہے. خیر آؤ آقا کی بارگاہ میں والے ہر انداز میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار یا سیدی یا حبیبی یا مصطفیٰ صادق الوعد الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کے دیوانوں، باپو نے مجھے کہا فون کر کے کہ بابا بہت دن میں آئے نہیں ہیں، جمعہ میں آئیے اور شہادت حسین پر کچھ بولیے. اب دیکھیے یہ 15 منٹ کا وقت، اور اس وقت کے اندر اس آقا کی بات ہمیں کرنی ہے کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے. ہمیں اس آقا کی بات کرنی ہے کہ جس کا نانا مالک جنت. ہمیں اس نواسے کی بات کرنی ہے کہ جس کا باپ یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اجازت دیں گے تب جا کر ہم جیسے گنہگار جنت میں جا پائیں گے. حضرت علی کی اجازت بغیر ہم جنت میں نہیں جا پائیں گے. یاد رکھنا
वक्त मिला तो ये हदीस बयान करूंगा। हाँ, और हमें उस हुसैन की बात करनी है कि जो नौजवान ने जन्नत का सरदार लिया, जो जन्नती जवानों का सरदार है, अगर इस हुसैन की बात 15 मिनट में कलम बंद की जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। हाँ, अरे यार गांव का अगर कोई चौधरी हो बापू, अल्लाह गल्ला इधर उधर यतीमों का हक मारने, बेवाओं का माल लेने, इधर से नहीं पता भेगा करके जमा करके बैठ जाए एक जगह, मिसाल दे रहा हूँ, समझ गया। और अगर उस चौधरी की बात करने पर कोई बंदा आए तो उस चौधरी की बात, हालांकि हमें मालूम है कि इसने किस तरीके से चौधरी पड़ा इख्तियार किया है, फिर भी लोग घंटे ले लेंगे, कितने, फिर भी चौधरी साहब की बात खत्म नहीं होगी। ये तो वो नवासाए रसूल है यार, कि जो जवाना ने जन्नत का साला, आप समझ रहे हैं, जन्नती नौजवानों का बादशाह यार, सरदार। अब इस हुसैन की बात 15 मिनट में अगर हम खत्म करना चाहे तो ये तो इंसाफ की बात नहीं है। और शहादत हुसैन कोई ऐसी शहादत तो है नहीं। मैंने बापू को कहा था कि बाबा भले तुम कहते हैं कि बाबा शहादत हुसैन को बोलिए तो मैं इजलास करूंगा, क्या 15 मिनट के अंदर शहादत हुसैन बोलना मुश्किल है भाई। अब देखिए बाबू, आपने जो कहा उसी पर चल रहा हूं। ये 9वीं रात खत्म हुई, 10वीं सुबह शुरू हुई, बराबर। अब इस बीच में तो बहुत सारे वाक्य छूट रहे हैं, मगर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, क्या कि बापू की बात भी सड़कों पर रखनी है। बापू ने मुझे बुलाया स्पेशली इसलिए कि शहादत हुसैन बयान हो, बराबर। तो सबसे पहले मैं बचार गांव के मुसलमानों की ये इस्लाह करूंगा कि भाई ताजिए बना देता हूँ। अरे बोलो नहीं यार, बनाते तो बनाते, अपना हुसैन ही सुन्नी है भाई, बना दे। माशाअल्लाह ताजिए की आदत खेलते कूदते ये बदे करते, अपने ये भी करते तो बोल दो यार, करते तो सुन लो, बापू के सामने कर रही है रहनुमाई तुम्हारी। ताजिए बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, पर इसकी आदत पीछे कूदो ना यार, खेलो ना। एक बात याद रखियो, पछी तब मैंने पूछ रही हो, पछी का टाइम नहीं है, बराबर, पछी पूछ रही हो कि गवर्नमेंट याद रखियो, अगर अपने घर में कोई छोकरा बीमार हो, मरने की बात तो छोड़ दो, खाली बहुत जबरदस्त इसको कहते हैं कि एकदम टेंशन वाली बुखार चढ़ गई है, तो याद रखियो अपना पड़ोसी है नहीं, अपने घर के अंदर आवाज ना आए इसके लिए जोर से बात नहीं करो। अजी साहब बात नहीं करो, क्यों कि पड़ोसी को खबर है कि यार इनका छोकरा बहुत बीमार है, टेंशन है, छोकरा बीमार है का खबर नहीं करे, कैसा पैगाम आने ने क्या है। तो यहाँ क्या है, शहादत हुसैन के ऊपर अपने ये कर रहा है, ये शरीयत इजाजत नहीं देती यार। मैंने पिछले दिनों इस पर मेरा एक क्लिप भी छोड़ा था बापू, शायद तुम्हारा लगन भी पहुंचा है कि कुछ उलमा ने जो जायज करके कौम को ये कर देते, गुनाह में ढके देते, गुनाह है आखिर, गुनाह है। अपने ईमानदारी से बतौर इंसान सोचो यार, अपने पड़ोसी का छोकरा बीमार हो जाता, अपन ऊंची आवाजें नहीं बोलते, तो पछी अपने नबी का नवासा शहीद हो जाता, पछी अपने काट कूट करिए तो इंसान बतौर इंसान समझो तुम्हें। मैं तुमको जबरदस्ती नहीं करूँ, क्योंकि आदत पड़ गई छूटना नहीं, मुझे खबर है नहीं, मुझे ये भी खबर है कि सुन्नी को नमाज पढ़ने का को तो नहीं याद आएगी, अरे ताजे में सामने गुजरे का तो हाथ पर काटना देगी, हालांकि जायज नहीं तो भी मैं पैसे क्या कहेंगे कि बाबा हमें सुन्नी नहीं, तो सुन्नी है तो रहबरी करते हैं कि आ चीजों से बचो, क्योंकि आ काम सुन्नियों के नहीं, बराबर, आ काम सुन्नियों के नहीं है। अब का बसी के बाबा हमें सुन्नियों को रोक रहे, अरे तभी इतने पाए कि सुन्नियों का बापू है, पूछो हजरत उमर ने एक नमाज नहीं छोड़ी, सच्चे सुन्नी थे, कौन हजरत सिद्दीक अकबर ने एक नमाज नहीं छोड़ी, सच्चे सुन्नी थे, बते साहब। तो भाई आप कहने का मतलब क्या है कि आप बता जे हैं थोड़े अंतर ने जब पकड़ लिया नहीं, इससे बचना चाहिए, इससे इमाम हुसैन कुछ नहीं होते है। हाँ, जो इतना बड़ा आपको इमाम हुसैन से निस्बत है, तो लो नहीं यहाँ मस्जिद में कितनी दाढ़ी हो करके सच्ची मोहब्बत है, दाढ़ी रख लो, बस 6 महीने पछी वो दाढ़ी में जब कहिए कि बाबा देखो तुम्हारे किया था ना हुसैनी हो तो दाढ़ी हमें रख ली, तो हमें मान दो कि तुम्हें सच्चे हुसैनी अजी सब है कि नहीं। पहले पैसे खर्च के गुने करने, इससे बेहतर आप तो तैयार नहीं खर्च कर सच्चे हुसैन, तो नहीं आप मस्जिद में बदे सुन तो लगे जितने वजन गाड़ी वाले क्योंकि इशारा करके नहीं को खोटा लगे, इसके लिए अपन તમે ગાડીઓ નો પણ 6 મહિના પછી તો મેં કહ્યું કે બાબा તમે किया था गाड़ी रखो, देखो हमें हुसैनी हमारा गाड़ी रखी, कौन मानता कि सच्चे हुसैन, नमाज अगर 3 पढ़ते थे 5 पढ़ते हो जाओ, 2 मानता कि सच्चे हुसैन। अगर
ऐसा बोला आप लोगों को लागे कहीं तो अंदर खाने बापू की हेल्प करा करो तो मालूम साथी हुसैन आ बदे काम इमाम हुसैन ने किया यार फालतू में आप पकड़ के गुनेगार बनते बचे हाँ बनते गुनेगार। खैर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सब शहीद हो गए अब सीधा मैं शहादत हुसैन पर जाऊंगा मेरी इस्लाह तक पहुंच गई फिर अल्लाह आप लोगों को समझने की तौफीक क्योंकि सच्ची सुन्नी है नहीं सुन्नी थोड़ा देर से समझते हकीकत। तो जब तमाम लोग शहीद हो गए मतलब कि यूं समझो कि हजरत अब्बास जिनकी शहादत के बाद मेरे हुसैन ने कमर पर हाथ रख कर याद रखे मेरे भाई आपके जाने के बाद मतलब कि मेरी कमर खम हो गई ऐसा नहीं कही कि टूट गई आज शब्द बोला है भी ना आपको हम लोग हैं डोकन वाले आज शब्द ना बोला है। अरे इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त से तो ये खबर दे दी थी यार कि इमाम हुसैन करबला में जाएंगे शहीद होंगे अगर बंधारण करना होता तो पहले से ना जाते करबला। ये सब तो फालतू में लोग बोलते हैं कि इमाम हुसैन की कमर नहीं कह सकते कि इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे भाई आपके जाने के बाद मेरी कमर कम हो गई मतलब जुट गई। अब हजरत अब्बास से लेकर अली असगर तक तमाम लोग शहीद हो गए। इसके बाद की बात ये बापू में फरमाइश करिए इसके बाद की बात बजाहिर जब मर्द कोई रियाना खेमा हुसैन के अंदर अब एक बच्चे जिससे सैयदों की नस्ल चली जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन इनका ओरिजिनल नाम हजरत अली औसत है याद रखियो नाम याद कर लीजिए कभी मैं पूछ भी लो भाई हुसैन है तो पूछ भी ले सकता हूँ इनका जिनका नाम जैनुल आबिदीन है ये इनका लक़ब है ओरिजिनल नाम इनका अली औसत है क्या है सुन लीजिए मैं कभी को भी पूछ लो भाई ये रहनुमाई करिए पूछ सकता हूँ अपने तो जिनका नाम अली औसत है इनको अपने जैनुल आबिदीन कहते इमाम हुसैन के बेटे जिनसे ये सैयदों की नस्ल चली बजाहिर ये बच्चे अब जब ये बच्चे तो हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे में गए तो हजरत अली औसत यानी कि जैनुल आबिदीन बीमार थी शिद्दत की बीमारी थी ये भी रब्बे कदीर की मसीहत थी यार शिद्दत की बीमारी थी और ऐसे बीमार थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं दे सकते फिर भी इन्होंने सोचा कि अब कोई नहीं रहा ओलो मोहम्मद चले गए मेरे चाचा अब्बास भी चले गए बजाय कोई नहीं रहा तो फिर सोचा कि लाओ अब कमान मैं संभालूं और मेरे वालिद मोहतरम को थोड़ी राहत दूं। तो हजरत अली औसत यानी कि जैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में हजरत इमाम हुसैन खेमे में जलवगर हुए जैसे मेरे आका हुसैन खेमे में जलवगर हुए हुसैनियत का दावा करने वाले सुन्नियों कान खोल के सुनो मेरे आका हुसैन मजबूर नहीं थे बजाहिर जो इनकी सिचुएशन थी इससे रोना आता है नहीं तो हुसैन की शहादत को शान से बयान करनी चाहिए मगर कुछ माहौल ऐसा था कि दिल फटने लगता है जिगर जवाब दे देता है इसलिए फिर रोना आता है नहीं तो मेरा आका हुसैन मजबूर नहीं था। याद रखो बचा के मुसलमानों जब मेरे हुसैन करबला में गए थे और यजीदियों ने घेरा था बापू गवाही इनको पूछो जाफर नाम का जिन्नातों का सरदार तुरंत आ गया था ने इन्हें आके कहा था कि मेरा आका हुसैन मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता हूँ अरे जिन्नातों का सरदार हूँ तभी मैं जो हुक्म तो आप 22,000 लश्कर को तो यूं चटनी मार दूंगा। तो मेरे आका हुसैन ने कहा ए जाफर तेरा शुक्रिया कि तेरे मेरे लिए इतनी हमदर्दी जताई इसका शुक्रिया मगर बात यह है कि ये इम्तिहान मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया है और ये इम्तिहान से मुझे गुजरना है और 100 में से 100 टका लाना है समझ अपनी भाषा 100 में से 100 टका लाना है। तब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बजाहिर कोई नहीं लिया अब मेरे आका के दीवानों एक व्यक्ति से अगर एक परीक्षा ले जाए तो इंसान को पसीने छूट जाते एक परीक्षा लेने की हो तो पसीने छूट जाते हैं। तो इमाम हुसैन अकेले तन्हा અને परीक्षा सैकड़ों बापू सैयदा सुगरा को जब छोड़ के गए मैं इस पर भी कहता हूँ ये भी वसीयत है ये भी इम्तिहान है ताकि कोई मुनाफिकाना हरकत करने वाला ये ना कह सके कि हुसैन ने ये इम्तिहान ना दिया। तो अल्लाह ने ये इम्तिहान भी दिया कि बच्ची को छोड़वाया सफर में छोड़वाया ये भी इम्तिहान बच्ची को छोड़ा करबला पहुंचे तनो तन्हा रहे फिर भी इतना शुक्र अदा करते थे हजरत इमाम अली मकाम कि अब तन्हा जब खेमे में जा रहे हैं तो एक कोहराम बपा है हजरत ज़ैनब रो रहे क्योंकि अब बजाहिर
صرف تنو تنہا امام حسین بچے ہیں۔ سیدہ سکینہ رو رہی ہے حضرت۔ اب یہ ایسے واقعات ہیں یار جن کو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ زبان میں لڑکھڑانے لگتی ہے یار۔ یاد کرو کہ وہ وقت کتنا بھیانک ہوگا جب 22,000 لشکر میرے امام کو للکار رہے، ہاں للکارتے تھے، اور وہ اتنے بے دین تھے یار، کہ اتنے بے دین تھے کہ ایک دم واہیانہ الفاظ میں للکارتے تھے۔ اے حسین ابن علی کیا تم ڈر گئے؟ اے حسین کیا اب تمہارے پیر زمین سے اکھڑ گئے؟ اے حسین کیا اب تمہیں اپنی موت نظر آنے لگی؟ اے حسین جلدی کہ یہ جملے ہوا کرتے تھے یار یزیدیوں کے۔ اب یہ جملے سن کر کوئی بھی ٹینشن میں آ سکتا ہے، مگر میرا حسین ٹینشن میں نہیں آیا۔ میرا حسین اپنی بہن کو سمجھا رہے ہیں، میرے حسین اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، میرے حسین اپنی ننھی سکینہ کو سمجھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد آپ اپنے سروں کے بال نہ نوچ لینا۔ دیکھو یارو، جو امام حسین نے اپنے گھر والوں کو منع کیا وہی کام آج ہم کر رہے ہیں۔ بتاؤ کس حد تک ہم صحیح کام کر رہے ہیں؟ جو کام ہم کر رہے ہیں تاجیوں کے سامنے، وہ کام امام حسین نے کربلا میں اپنے گھر والوں کو منع کیا۔ کیا کہا؟ میری شہادت کے بعد آپ لوگ ماتم مت کرنا، ماتم مت کرنا، میری شہادت کے بعد آپ لوگ سینے مت پیٹنا، میری شہادت کے بعد آپ لوگ اپنے بالوں کو مت نوچنا۔ میرے حسین نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہاں تک کہا اپنی بہن زینب کو، بہن زینب دیکھو میرا امتحان تو آج شروع ہوگا، آج ہی ختم ہو جائے گا، مگر میری بہن زینب تمہارا امتحان کل سے شروع ہونے والا ہے اور پوری زندگی تک رہنے والا ہے۔ میری بہن زینب میرے وصال کے بعد تم آنسو بھی نہ بہانا۔ یہاں تک کہ صبر کی تلقین میرے حسین نے کربلا میں اپنے گھر والوں کو کی ہے یارو۔ اور پھر اگر آج ہم یہ سب کام کریں گے تو بتاؤ کس حد تک صحیح ہے؟ اب میرے حسین اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں، بہن زینب کو سمجھایا، اور زینب وہ بہادر بہن ہے یار کہ جس کی داد جتنی دے گئی اتنی، اور ہم کیا ہوتے ہوئے داد دینے والے ہیں۔ بہن زینب کے ترانے تو نسلوں تک رہتی دنیا تک لوگ گائیں گے۔ بہن زینب وہ بہن ہے کہ جس نے کربلا کے یہ میدان تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہی تھی، اس وقت ننھی ہاتھوں سے زینب نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ آج میں اپنے بابا جان کی قبر پر جا رہی ہوں تو تنو تنہا ہوں، مگر زینب سن، جس دن تو کربلا جائیں گی تو تیرے بھائی کے ساتھ جائیں گے اور تنو تنہا واپس آنے والی ہے۔ یہ سب پیشن گوئیاں سب سے پہلے دی گئی تھی یارو، مگر پھر بھی کیا ہے، اب امام حسین نے سب کو سمجھایا، اتنے میں باہر سے یزیدی لوگ اور ان کی حرام خوری تو دیکھو یار، ایک انسان کے لیے 22,000 کا لشکر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہم ہماری طاقت دکھائیں گے تاکہ ہماری طاقت کے سامنے امام حسین جھک جائے۔ اللہ اکبر، میرا حسین جو کل بھی نہ جھکا ہے، جس کا سر کربلا کے بعد بھی اونچا رہا، وہ حسین کیسے جھک سکتا ہے؟ اب امام حسین نے گھر والوں کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھانے کے بعد حضرت زینب کو کہا کہ بہن تیری سرپرستی کے اندر یہ قافلہ پھر مدینہ رسول جائے گا، میرے بیٹے مطلب کہ زین العابدین کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا، اپنی بابی یعنی کہ شہر والوں کا خیال رکھنا، حضرت مسلم بن اوسجا کے بچے کا خیال رکھنا، مطلب جو تھی ان کی بات کرتے ہوئے امام حسین نے سب کا سمجھایا اور سب کو گلے سے لگایا۔ گلے سے لگانے کے بعد امام حسین نے پھر اپنی تیاری شروع کر دی۔ اب جنگ میں جانے کی تیاری میرے حسین شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے امام حسین نے اپنے نانا جان کا امامہ باندھا، اور نانا جان کا امامہ باندھنے کے بعد اپنی ماں کا مطلب کہ جو چادر تطہیر تھی وہ کمر میں باندھی، یعنی کہ فاطمہ الزہرا کی چادر کمر میں باندھی۔ ذوالفقار حیدری نے، اب حیدری ذوالفقار لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئے۔ اب جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئے یارو، ہر ایک کی اپنی سسٹم ہوا کرتی ہیں، تو یہ سسٹم بھی انوکھی رہی ہے۔ جب میرے آقا معراج پر گئے تو حضرت جبرائیل نے لگام تھامی تھی، جب حضرت علی خیبر کے لیے گئے تو میرے آقا نے لگام تھامی تھی۔ اب جب امام حسین جانے لگے، بظاہر کوئی نہیں رہا، تو امام حسین کچھ سوچنے لگے کہ اس وقت جب ایک کے بعد ایک اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی لگام تھامنے والا تھا۔ آج کیا ہوا؟ پھر بھی مطلب کہ میرا آقا حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، جب سوار ہوتے ہیں تو کیا ہے، گھوڑے
بڑھتا نہیں. جب بڑھتا نہیں ہے تو میرے آقا حسین کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بڑھتا نہیں ہے. اتنے میں گھوڑا اپنی زبان میں بول پڑا, اے امام حسین ذرا میرے پلٹ کر پیچھے دیکھو, میرے قدموں میں آپ کی بیٹی سکینہ ہے جس نے میرے پگوں کو جکڑ لیا ہے. اگر میں آگے بڑھ گیا تو پھر لوگ مجھ پر بھی لعنت بھیجیں گے. میں لعنتی نہیں, حسینی بن کر وفاداری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نیچے اترے, حضرت سکینہ کو پھر سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کہا, بیٹی دیکھو میں جام شہادت نوش کر لوں گا, اس کے بعد تمہیں نانا جان کے پاس حوض کوثر پر ملوں گا. اب آپ خیمے میں جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت کرے. اور سنو, اب میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کی جو بھی پرورش کرنی ہے تو آپ کی پھوپھی اور میری بہن حضرت زینب ہے, وہ کرنے والی ہیں. میرے جانے کے بعد کوئی بانگ دور سنبھالنے والی. آپ جاؤ. کسی طریقے سے حضرت امام حسین نے اپنی ننھی بیٹی کو خیمے میں بھیجا. ابھی یہاں بات کر رہے تھے, اتنے میں یزیدی لوگ لڑکا رہے, میرے حسین گئے. اب یاد رکھو مسلمانوں, یہاں پر اہل بیت اطہر کا اعجاز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہر, اسی لیے میں کہتا ہوں, ابھی بھی میں بولا ہوں, کبھی بھی سیدوں کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتا, کیونکہ سید ہوا کرتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, حاجی صاحب اب توجہ سے سننا. میرے آقا حسین نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد جب میرے آقا حسین کربلا میں پہنچے, مطلب کہ میدان کارجان میں پہنچے, ایک طرف پائے شجر کا لشکر ہے, ایک طرف میرا حسین تنو تنہا ہے. اب آنے کے بعد یا تو مارنے مرنے کی بات ہوتی یا تو کاٹنے کی بات ہوتی, بابو ہے کہ نہیں. پھر بھی میرے آقا حسین کا اعزاز دیکھو یار, پھر بھی میرے آقا حسین کا مقام دیکھو. میرے حسین نے آتے ہی کربلا میں میدان میں تلواریں نہیں چلائی, بلکہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہے. کھڑے رہنے کے بعد یزیدیوں سے مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیا, اور ایسا جاندار خطبہ دیا یارو کہ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے. میرے حسین نے تنو تنہا میدان میں آنے کے بعد, باپو تنو تنہا آنے کے بعد میرے حسین نے یزیدیوں کو کہا, اے یزیدیوں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں. کہا جانتے نہیں, زبان سے بولو یا پھر میری زبان سے سنو. آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ خطبہ اسی لیے دیا تاکہ کل بروز محشر یزیدی پھر نہ جائے کہ ہم ان کو نہیں جانتے تھے. تو میرا آقا حسین نے کہا, اے یزیدیو سن لو, میرا نام حسین ہے, میرے باپ کا نام علی ہے, میں علی کا بیٹا ہوں, میری ماں کا نام فاطمہ ہے, اور فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, وہی میری امی جان ہے. حسین اپنا پریچے کروا رہے ہیں کن سے؟ 22,000 یزیدیوں سے, تاکہ کل بروز محشر یہ لوگ پھر نہ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حسین پریچے کروا رہے. حسین کہہ رہے ہیں, اے یزیدیو سنو, تم وہی ہو جن کو میرے نانا نے دعوت دین دی, اور تم نے کلمہ پڑھ کر, میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر, میرے نانا کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا. تمہاری مسجدوں میں میرے نانا کی اذانیں ہوتی ہے, تمہارے منبر پر میرے نانا کے خطبے پڑھے جاتے. باپو کیا اس کے لیے نہیں بیان کی, اور تاریخ کربلا اتنی کم تو ہے نہیں ہے کہ انشاءاللہ دیکھو وقت نے جواب دے دیا ہے. پھر کبھی وقت ملا, ابھی تو کیا شروع کرنے سے پہلے وقت. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی شان حسین سننی ہوتی, اس کے لیے میں کالے باپو کو ہی کیا تھا کہ بھائی کس وقت نکالا جاتا ہے. ابھی شروع کرنے سے پہلے تو وقت ختم ہو گیا. خیر, اللہ ہمارے عقیدتوں کو مضبوط رکھے, જે આપણે ઇમામ હુસૈન سے چاہت ہے, محبت ہے, اللہ ان کو عروج بخشے. پر انشاءاللہ پچھلے سال تھوڑی کوشش کم کریو, گناہوں کے دلدل میں نہیں, یہ سب گناہ ہے, અને જે મેં کیا اس پر عمل کریو, انشاءاللہ سچے حسینی ثابت ہو جائیں گے. داڑیاں نہیں تو داڑیاں رکھو, سچے حسینی بننا ہے تو, کیونکہ امام حسین اس کے لیے شہادت کا کام کیا. نماز پڑھو, روزے رکھو, آتے کرو. پھر انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا. دیکھیے پورا زمانہ حسین کا ہے. آپ تو اپنا ایک دستور بنا لیا کہ 10 دن محرم کی تقریر کرو یا پھر مہینہ, نہیں تو ایسا نہیں ہے. پورا زمانہ حسین کا انشاءاللہ جہاں سے میں خاموش ہوا, اس کے آگے سے باپو سنائیں گے, اور اس کے آگے اگر بچہ تو میں سناؤں گا. بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.